الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز خواتین، محترم حاضرین، کتاب میں ہمیشہ مردوں کو مقدم رکھا جاتا ہے، بعد میں خواتین کو متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت پہلے معزز خواتین کہا گیا، اس کے بعد محترم حاضرین. وجہ اس کی یہ کہ اس وقت میں خصوصیت سے خواتین کو توجہ دلانا مقصود ہے. ویسے بھی صبح سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور زیادہ تر مردوں سے مخاطبت کے لہجے میں چل رہی تھی ہوگی. وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. ویسے بھی مجھ سے ساتھیوں نے کہا کہ عصر تک خواتین کے درمیان میں کچھ بات ہو جائے تو یہ پھر شام میں اپنے گھریلو کام کاج کے سلسلے میں زیادہ تر چلی جاتی ہیں تو مغرب کے بعد سب کو سننے کا موقع نہیں مل سکتا. اس لیے اس وقت میں ان کو پیش نظر رکھ کر بات کی جا رہی ہے. خواتین میں، عورتوں میں ضرورتوں کی چیزوں کے مہیا کرنے کا مزاج مردوں کے مقابلے میں زیادہ رہتا. ابھی میں تھوڑی دیر عزیزم نعمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی سن رہا تھا، بہت اچھی اور ضرورت کی بات سامنے آ رہی تھی. لیکن ابھی وہ کتابی اردو کے سلسلے میں اس طرف توجہ ہونا زیادہ موزوں اور مناسب ہے کہ بے پڑھی لکھی خواتین کو بھی بات سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو. بہت ضروری چیز کی طرف وہ توجہ دلا رہے تھے. خواتین میں، عورتوں میں ضرورتوں کی چیزوں کو گھروں میں جمع کرنے کا بہت اہتمام رہتا، بڑی فکر رہتی، مردوں کے مقابلے میں زیادہ رہتی. کپڑے ان کو زیادہ ہونا، گھر کا سامان ہر قسم کا رہنا، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رہنا، ایسے بھی ہمیشہ اچھی مقدار میں رہنا. بازار کو گئے کوئی چیز دکھی، ارے یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ بھی ہونا. کسی تقریب میں گئے، کسی کی آنکھ پہ کوئی کپڑا دیکھے خاص قسم کا تو ایسا میرے کو بھی ہونا. اس کے گلے میں ایسا مالا دیکھے تھے ویسا میرے کو بھی ہونا. اس کے کان میں ایسی بالی دیکھے تھے ویسی میرے کو بھی ہونا. اس کی انگلی میں ایسی انگوٹھی تھی ویسی میرے کو بھی ہونا. اس کی چوٹی میں کانٹے ایسے تھے میرے کو بھی ایسے رہنا. انہیں ایسا بن سنور کو آئی تھی، میں بھی ویسا بننا سنورنا. اس کی چپلا ایسے تھے، اس کے جوتے ایسے تھے. جس کے پاس جو اچھی چیز دکھی اس کو ہونا. عورت میں یہ خاص مزاج رہتا. اب وہ گدوال کی عورتوں میں ہے نہیں ہے میرے کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ میں پورے تلنگانہ آندھرا میں گھومتا رہتا ہوں، پھر حیدرآباد میں تو مستقل گونجتا رہتا ہوں. تو اس واسطے ان کے جو عمومی حالتیں ہیں اس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ عورتوں میں یہ خاص مزاج رہتا ہے. اب تصوف کی تعلیم کیا ہے وہ سنو. تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو حاصل کرنے، جمع کرنے، زیادہ کرنے کی خواہشیں ہیں، یہ خواہش کا رخ ذرا موڑ دینا. تصوف کی تعلیم بولے تو کیا؟ مادی چیزوں کی جو چاہتے ہیں
ان چاہتوں کو، دنیاوی چیزوں کی جو خواہشیں ہیں ان خواہشوں کو، ختم ہو جانے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی جو ارمانیں ہیں ان ارمانوں کو خالی ذرا ان کا رخ بدل دو۔ دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں آخرت کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر کرنا، ختم ہو جانے والی چیزوں کے مقابلے میں رہنے والی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینا، اور جہاں بھی دنیاوی لائن کی اچھی چیز دکھی اس کو پانے کی جو خواہش ہے، اس کو جہاں بھی دین کی اچھی چیز دکھی اس کو لانے کی فکر پیدا کر لینا۔ یہ موٹا موٹا سبق یاد رکھو، اچھا رہتا رہتا، تمہارے کو بھی اچھا، یہ مردوں کو بھی اچھا۔ یہ پورے مردوے دعا دیں گے میرے کو اچھا کرے مولوی صاحب، تنگ آ گئے تھے ان لوگوں کے تقاضوں سے، مطالبوں سے، یہ دلاؤ وہ دلاؤ وہ دلاؤ وہ دلاؤ، بہت اچھا کرے بول کے یہ لوگوں کی دعائیں بھی میرے کو مل جائیں گی، تمہارے کو بھی اچھا ہو جائے گا۔ بھائی یہاں کائے کے واسطے آئے دنیا میں، مجھے بتاؤ، دنیا میں آئے کائے کے واسطے؟ دنیا کی چیزیں جمع کرنے آئے۔ اگر دنیا کی چیزیں رہنے والی ہوتی تو اللہ کائے کو فرماتے کہ ہم دنیا کو ختم کر دیں گے؟ بولے نہیں بولے؟ دنیا کو اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے نا۔ ارشاد ربانی ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے رہے گی نہیں۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ کیا رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات رہے گی، اور تو کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کتنی سمجھداری کی بات ہے کہ نہیں رہنے والی ختم ہو جانے والی چیز کے پیچھے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی سمجھداری کی بات ہے، بولو، کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ ایک چیز نہیں رہنے والی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، ایک چیز نہیں ملنے والی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، ایک چیز ناپائیدار ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کسی بھی عورت سے بولو جا کے یہ کپڑا لے لے، وہ سستا ہے، دیکھ 20 روپے کو میٹر ہے، اس کو دیکھ کے جھیل ملا ہے، ڈھیلے ڈھیلے دھاگے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ نہیں چلتا، یہ نہیں لینا، مضبوط قسم کا دیکھ کے لینا۔ اور اگر کوئی میاں لے گیا تو اس کی کلاس لے لیتی ہوں، یہ کپڑا کیا دیکھ کے لے آئے، کیا سمجھ کے لائے، 2 دن نہیں ٹک سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے مزاج میں کیا ہے؟ ٹک سکنے والی چیز ہونا۔ اب مجھے بتاؤ ٹک سکنے والی چیز کون سی، رہنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کچھ ختم کر دیں گے، اور ہم ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں سے لے کے کہاں تک؟ سپر پاور سے لے کے سپر پاور تک۔ اب یہ سپر پاور بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں گا، سپر پاور بولے تو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو سپر پاور بولتے، جس کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے اس کو صفر پاور بولتے۔ تو یہ سپر پاور سے لے کے صفر پاور تک سب کے سب صفر ہو جانے والی دنیا کے پیچھے پڑے۔ کائنات ایسا ختم ہوگی اور اللہ کا غیر ایسا ختم کر دیا جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار عالم پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی جواب بھی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب بھی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہی فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہی بولے گا۔ ایسا ختم ہو جائے گی چیز۔
اس واسطے یہ جو بتائی جا رہی تھی بات عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت قیمتی بات کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے چاہت. ضرورت کو ضرورت کے جیسا رکھ لو، بس کام چل جانا. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک کرتا کمزور اور بوسیدہ ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا حضرت فاطمہ کو فرمایا اس کو اور پرانا کرو. اخلقی ثم اخلقی ثم اخلقی. حدیثاں پڑھتے نا ہم لوگ، پتہ نہیں کیا پڑھتے. پڑھنا دو قسم کا ہے، ایک ہا کے ساتھ پڑھنا اور ایک بغیر ہا کے پڑھنا. آج کل کیسا چل رہا؟ پڑھنا چل رہا، پڑھنا نہیں چل رہا. اس کے نتیجے میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ہم لوگ یہ مدرسے میں 8 سال پڑھے، وہ مہینے میں 5 سال پڑھے، یہ مدرسے میں 3 سال پڑھے، پڑھ کے آ رہے ہیں. کیا کر کے نہیں آ رہے؟ پڑھ کے نہیں آ رہے. سید الکونین نے فرمایا وہ چاہتے تو جن کو سونا چاندی کہ پہاڑ مل سکتے تھے، انہوں نے فرمایا بوسیدہ کرو، پھر بوسیدہ کرو، پھر بوسیدہ کرو. ضرورت پوری کرو، بس ضرورت مختصر ہے. اور آج کل کے کپڑے بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اچھا بھی رکھے. ہدایت دے تو اس واسطے بول دے رہا ہوں کہ ان میں سے اکثریت اہل اسلام کی نہیں ہے. اچھا رکھے اس واسطے بولو کپڑے ایسے بنا رہے ہیں، پٹریج نہیں. کپڑے آج کل ایسے بنا رہے ہیں پٹریج نہیں. مگر ہم لوگوں کا قصہ کیسا ہو گیا؟ 2 مہینے سے یہ جوڑا پہنتے ہیں، 6 مہینے سے یہ ہے، یہ سال میں خالی 2 جوڑے دلائے. کرو گی کیا؟ پہننا تو ایک ہی ہے نا، پہننا تو ایک ہی ہے. اور جہاں تک سونے چاندی کا تعلق ہے، سونا ہونا چاندی ہونا، سونا ہونا چاندی ہونا، سونا ہونا چاندی ہونا، سب پڑھتے رہتے. رمضان آیا زکوٰۃ دینا بولے تو ہمارے کہنے کا ہے پیسے کئی کو ہونا کیا کرنے کا ہے. کبھی کبھی تو میں بولتا ہوں ہمارے رشتے داروں میں خواتین، کیا بیٹے اس سے پیٹ بھرتا ہے؟ کیا اس سے پیٹ بھرتا ہے؟ کیا اس سے پیاس بجھتی ہے؟ خالی رکھے رہنے کی چیز ہے. بولے 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 8 ہو گئے، ایک ساتھ سب نہیں لے کے کر سکتے. 1-8 ڈال لیتے ہیں، 6-7 گھر میں رکھتے. کیا کام ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ ادا کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتے. اور زکوٰۃ ادا کرنے میں آگے پیچھے ہو گئے تو وہ تجوری میں الماری میں رکھا ہوا سونا چاندی سانپ بن رہا بول کے سمجھو. یہاں مول صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بولیں گے کہ مول صاحب ذرا احتیاط سے بولے تو اچھا رہتا. ہم لوگ ابھی ہیں ایسا کام ہی نہیں پڑے. ہم لوگ سونا چاندی رکھا سانپ بنتا بول کے وہاں بھی پڑھے نہیں ہم لوگ. یا تو امام داؤد بھی تشریف فرمائے، محدث کبیر عبد الجبار صاحب بھی تشریف فرمائے، اور دوسرے مولوی ہمیں کو نظر آ رہے ہیں مگر نعمان بھی تشریف فرمائے. ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان. بڑے بڑے لوگ ہیں. باہنامہ صدق کے عبد القوی صاحب بھی تشریف فرمائے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. ذرا سوچ سمجھ کے بولو بول صاحب بول کے. کسی کو تو بھی ذہن میں آتا ہوگا تو بول رہا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی کل وہ مال سانپ بن کر گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے باچھوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں.
رکھا رکھا سونا آگ میں تبدیل ہو جائے گا. آپ بولیں گے صاحب وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے سو بولتے نہیں، ہے سوچ بولتے ہیں، اس واسطے کہ ہمارے کو بھی جواب دینے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی نسبت پر اللہ کے راستے میں اللہ کے منشے کی موافقت میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کے بارے میں خبردار کر دو. خوشخبری سنا دو ترجمہ ہے اس کا، مگر خوشخبری بولے تو عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں، خوشخبری سے زیادہ سمجھتے. اس واسطے سے بول رہا ہوں خبردار کر دو لوگ. یہ خوشخبری ایسی ہے جیسے لفظ شادی. بچہ بہت شرارت کرا تو کیا بولتے اما بابا ہمارے بابا آگے اب تمہاری شادی کرتے. تب شادی بولے تو کیا کرتے؟ بہت شرارت کرا شاگرد تو استاد کیا بولتا؟ تیری شادی ہونا ضروری ہے میاں، اس کے بغیر تو صحیح ہوتا نہیں. شادی تو خوشی کو بولتے ہیں نا. دو معنی میں آتی شادی، ایک شادی خوشی کے معنی میں آتی اور ایک شادی سزا کے معنی میں آتی. ایسے ہی بشر کا لفظ بھی دو معنی میں آتا، خوشخبری کے لیے بھی آتا، سزا کے لیے بھی آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کے بارے میں خبر سنا دو جس دن آگ کی تختی بنا دیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ وہ سونا چاندی ہے جسے تم جمع کر کر کے رکھتے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب جمع کی ہوئی چیز کا مزہ. اس لیے یہ جو ہمارے اندرون میں خواہش ہے نا، یہ ہونا وہ ہونا، جو اچھی چیز دکھی وہ ہونا، زیادہ ہونا، خوب ہونا، یہ اچھی چیز ہے جو ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، مگر اس کا رخ بدل گیا. تصحیح اخلاق کیا ہے؟ امالہ ہے، امالہ من الشر الی الخیر، خرابی سے خوبی کی طرف موڑ دینا. زیادتی کی خواہش ہے تو یہ خواہش مال کی نہیں ہے، اعمال کی خواہش. زیادتی کی خواہش ہے تو یہ خواہش سامان کی نہیں، ایمان کی خواہش ہے. زیادتی کی خواہش ہے دولت کی تو یہ خواہش اصلاً دولت کی نہیں، عبادت کی ہے. چمکیلی اور پر رونق چیزوں کی جو خواہشیں ہیں وہ خواہشیں چمکیلی اور پر رونق چیزوں کی نہیں ہیں، اخلاق کی، حسن اخلاق کی، زینت تقوی کی، زینت ایمان کی خواہش ہے. امالہ ہونا، امالہ ادھر سے ادھر کر دینا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں غصہ تھا، مشہور ہے ان کا غصہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدھر کو عمر گزرتے ہیں ادھر کو شیطان کا گزر نہیں ہو. ایسے غصے والے تھے. اب ان کا غصہ پہلے کدھر تھا؟ ان کا غصہ پہلے تھا ایمان والوں کی طرف. ان کا وہ غصہ پہلے ایمان والوں کی طرف تھا، اور غصے کی انتہا یہ کہ تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نعوذ باللہ تمام کرنے کے واسطے نکلے.
ایسا غصہ۔ مکے میں یہ جو خلفشار ہے، یہ جو انتشار ہے، اور گھر گھر میں جو اختلاف ہے، بچے الگ ہو گئے، ماں باپ الگ ہو گئے، بھائی الگ ہو گئے، یہ بھائی الگ ہو گئے، وہ بھائی الگ ہو گئے، یہ جو ایک مومن ہو گیا، دوسرا مشرک رہ گیا، ایک ایمان لے آیا، دوسرا کافر رہ گیا۔ روزانہ بیٹھ کے کہتے تھے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سنے، دو مرتبہ سنے، تین مرتبہ سنے، سربراہ قریش مل بیٹھ کے سر پکڑ کے سوچ رہے کیا کرنا، کیا کرنا۔ ان کو آ گیا غصہ، بولے قصہ ہی ختم کرنا ہے اس کا۔ جہاں سے یہ بات اٹھ رہی ہے وہاں ہی تلوار چلا دی جائے، یہ ارادے سے نکلی۔ اللہ جزائے خیر دے، حضرت عمر کی بہن کو، عورتیں سن رہی نا، اچھا سننا اور سے، حضرت عمر حضور کی طرف جا رہے ننگی تلوار لے کر، بیچ میں ایک صحابی ملے، پوچھے کہاں؟ جا رہا ہوں قصہ ہی ختم کر لیں۔ ارے ان کا نے بعد میں جاؤں یہاں، پہلے اپنے گھر کی خبر لے جا کے، تمہاری بہن اسلام قبول کر لی، بول کے بولے ہوتا ہے۔ بس اس سے میں گھر کو پہنچ گیا، وہاں دیکھا کہ وہ قرآن شریف سیکھ رہے، یہاں کے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو دروازہ، کھولو دروازہ۔ انہوں نے اندر سے سامنے میں سے دیکھ لیا کہ عمر ہیں، تو پڑھانے والے مصحف کو چھپا دیے، اس سے معلوم تھا سب۔ انہوں نے دروازے کے پاس سن لیا تھا تھوڑا سا قرآن شریف جو پڑھ رہے تھے، سیدھا پہنچ کے مارنا شروع کر دیا، بہنوں ہی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے گئی تو بہن کو زور سے مار دیا، بہن زخمی ہو گئی، ایمان لانے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی بہن، حضرت عمر کے مار کی وجہ سے۔ حضرت عمر کی بہن نے فرمایا تم جتنا چاہے زور لگا لو، اندر سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ حضرت عمر کو ایمان کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ان کی بہن ہے، عورت ہے۔ اپنے بیٹوں کو اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے واسطے، جوان ہو جانے پر دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے کے واسطے ابھارنے والی ماں تھی، عورت تھی۔ ان کے نوجوان بچوں کو جب بھیجنے کا نمبر آیا تو اپنے بچوں کو بول رہے بیٹا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے تیار کیا ہے کہ تم اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے کی بلندی کے عنوان پر، اسلام کی نسبت پر آج تمہاری جوانی کام آ جائے، آج تمہاری طاقت و قوت کام آ جائے۔ کون سی تیار کرنے والی؟ عورت تھی۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور ایمان کی مضبوطی کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والی کون تھی؟ حضرت سمیہ، وہ بھی عورت تھی۔ اور سب سے پہلے اس پوری امت میں بشمول مردوں اور عورتوں کے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ تھی، وہ بھی عورت تھی۔ اور اس امت میں آدھے سے زیادہ علم پھیلانے والے کون تھے؟ حضرت عائشہ تھی، وہ بھی عورت تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے عورتوں کو مقام ہی نہیں بتایا کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تم کیا کر سکتے ہیں۔ بس ان کو ہنڈی بھنڈولی کے واسطے کر کے رکھ دیا، کھانا پکاؤ، سالن بناؤ، برتن دھو دو، گھر صاف ستھرا کر دو، بستر بچھا دو، بچوں کو نہلا دو، پلا دو، کھلا دو، بس یہی کام۔ ارے بھائی یہ کام کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اصل کام یہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے سخت مزاج کے کہ حضور کو نعوذ باللہ مارنے گئے، لیکن پھر قدم مبارک میں پہنچنے کا ذریعہ ان کی بہن بنی، اور جب وہ وہاں پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے
ان کا غصہ ختم تو نہیں ہوا بلکہ محل بدل گئے. ان کا وہ غصہ ادھر سے ادھر ہو گیا. پہلے دنیا کی طرف تھا، اب دین کی طرف ہو گیا. پہلے کافروں اور مشرکوں کے خلاف والوں کی طرف تھا، اب ایمان کے خلاف والوں کی طرف ہو گئے. ایمان قبول کرے اور قبول کرتے ہی بولے حضور چلیے مسجد، چلو بیت اللہ کے پاس کھل کے نماز پڑھیں گے اور دیکھیں گے کون آتا ہے. غصہ اب ان کا بدلا نہیں بدلا. تصوف کی تعلیم بولے تو یہ ہے، دل لگ گیا دنیا میں، اس میں سے نکال کے آخرت میں لگاؤ. دل لگ گیا مال میں، اس کو نکال کے اعمال میں لگاؤ. دل لگ گیا سامان میں، اس کو نکال کے ایمان میں لگاؤ. دل لگ گیا دولت میں، اس کو نکال کے عبادت میں لگاؤ. اور دل لگ گیا مخلوق میں، اسے نکال کے خالق سے جوڑ دو. اور دل لگ گیا ختم ہو جانے والی چیزوں میں، اس سے نکال کر ہمیشہ رہنے والی چیزوں میں اس کو لگاؤ. بزرگان دین کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے. ایک سبق سمجھ میں آیا تو بس چھوٹا سا سبق ہے، مگر سمجھ میں آیا تو اچھا ہے. اور برا نہیں مانے تو ایک بات بولتا ہوں میں، عورتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور مردوں کو بھی اکثر ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بیچاروں کو. کہاں رکھی آگے بتا رہی. عورت کیوں بولتے عقل کے اعتبار سے کمزور رہتی بول کے اپن کو اسی بڑی عقل کا مظاہرہ کر رہے. دنیا جدھر جا رہی ہم بھی ادھر جا رہے. وہ لطیفہ سنے تھے ہم، وہ بکریوں کی قسم میں میڈا یا قسم رہتی اور وہ انتہائی شریف قوم رہتی. تکبر نہیں رہتا اس میں، ہمیشہ منڈی نیچے جھکا کے جاتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ناسمجھ بھی رہتی. اب وہ بکری میڈیوں کا یہ بڑھ جا رہا ہے. سامنے 1-2 جا رہے ہیں، اس کے پیچھے 8-10، اس کے پیچھے 25-30، اس کے پیچھے 40-50 ریوڑ جا رہا. تو گدوال کا کوئی ساتھی سب سے آگے آتے سو مہندی کے سامنے ایسا موٹا ڈنڈا لگا دیا. اب بیچ میں ڈنڈا ہے، اب اس کو پار کر کے جانا ہے تو کیسا پار کر کے جانا بولے تو وہاں سے انہیں ایسا اچھل کے ادھر کود کے گیا. ایک آیا کودا گیا، دوسرا آیا کودا گیا، تیسرا آیا کودا گیا. تب اس کے بعد میں وہ ساتھی گدوال والا جس نے ڈنڈا رکھا تھا وہ نکال دیا. پیچھے کا پورا ریوڑ، پوری کی پوری بھیڑ وہ پائٹ پہ آ کے اچھل رہی جا رہی ہے. ڈنڈا نہیں ہے اب وہاں ڈنڈا نہیں ہے، مگر وہ پائٹ پہ آ کے اچھل کے جا رہی. قارون نے دولت جمع کی، نمرود نے دولت جمع کی، شداد نے دولت جمع کی، مالداروں نے دولت جمع کی. کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اب دولت ہو یا نہ ہو، دولت کے واسطے اچھلتے ہی رہنا بول کے پوری عالم انسانیت اس کے پیچھے پڑ گئی. سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیا مرد اور کیا عورتیں. ہمارا حال تو اس وقت میں ایسا ہے، مردوں اور عورتوں کو بولنے کا نہیں ہے. یہ میخانہ ہے، بز میں جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. وہ بھی دنیا کی طالب ہے، یہ بھی دنیا کا طالب ہے. وہ بھی فانی چیزوں کا عاشق ہے اور یہ بھی فانی چیزوں کی عاشق ہے. اس نے بھی اپنے اللہ کو بھلا دیا، اس نے بھی اپنے اللہ کو بھلا دیا. اس نے بھی آخرت کو نظر انداز کر دیا، اس نے بھی آخرت کو نظر انداز کر دیا. اس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات اور ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھلا دیا. اور ہم نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صحابہ، خلفائے راشدین، ان سب کو بھلا دیا. ایسی صورتحال چل رہی ہے اس وقت. خالی رخ بدلنا. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ
اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی محنتوں کا صلہ پروردگار خوب سے خوب تر عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے پروردگار ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کے شیخ کہتے تھے کہ تصوف کیا ہے؟ تبدیل دانش کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تبدیل دانش کا نام ہے۔ جو چیز جیسی ہے ویسی مانو جی، یہ نہیں رہنے والی کو رہنے والی کئی کو مان لیے، اور یہ ناقص کو کامل کیوں مان لیے؟ یہ ادھوری کو پوری کیسے تسلیم کر لیے؟ جو چیز جیسی ہے ویسی ماننا۔ پتھر کو پتھر مانو، معبود نہیں۔ درخت کو درخت مانو، معبود نہیں۔ سانپ کو سانپ مانو، معبود نہیں۔ چاند سورج کو چاند سورج مانو، معبود نہیں۔ جو چیز جیسی ہے ویسی مانو۔ دانش بدل لو اپنے اندرون کی، اندر میں جو چیز سمجھی ہوئی جانی ہوئی ہے اس کی تبدیلی کا نام تصوف ہے۔ تصوف کیا ہے بولا تو تبدیل دانش کا نام ہے، کہ جو سمجھے ہوئے ہیں نا، اپن سمجھے ہوئے ہیں، اپنے سمجھے ہوئے کو نکال کے اللہ رسول کے سمجھائے ہوئے کو اپنی سمجھ بنا لینے کا نام تصوف ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان اور کیا سمجھایا جا سکتا ہے بتائیے؟ جیسی ہے ویسی مانو بھائی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم ایک دن میں آئے، شام ہونے سے پہلے پہلے پورے بانٹ دیے، شام ہونے سے پہلے پہلے پورے بانٹ دیے۔ گھر کی نوکرانی نے کہا اماں جان میں چاہتی تھی کہ آج آپ کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے، اس میں سے 1 درہم میں بھی لے کے گوشت لا کے نبی علیہ السلام کو پکا کے کھلاؤں گی بول کے سمجھی تھی، مگر آپ تو کچھ بھی نہیں رکھے، پورا ہی بانٹ دیے۔ تو بی بی عائشہ فرمائے بانٹتے وقت میں بولتی تو تیرے کو بھی دے دیتی۔ دنیا سے بے رغبتی دیکھو کیسی ہے وہاں، دنیا سے بے رغبتی کیسی تھی وہ بتا رہا ہوں۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری کو ذبح کیا گیا۔ جس وقت میں ذبح کیا گیا اس وقت میں حضور تھے، آپ باہر تشریف لے گئے تو بی بی عائشہ نے یا زوجہ طاہرہ نے جو بھی تھی اس کو پورا تقسیم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہاتھ بچا کے رکھا، حضور تشریف لائیں گے تو اسے پکا کے کھلاؤں گے آپ۔ پیارے نبی علیہ السلام گھر آئے تو اور پوچھا بکری کا کیا ہوا؟ بیوی صاحبہ نے فرمایا پوری بکری ختم ہو گئی سوائے ایک ہاتھ کے، پوری بکری ختم ہو گئی سوائے ایک ہاتھ کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت بولو، ایسا بولو پوری بکری رہ گئی سوائے ایک ہاتھ کی۔ تبدیل دانش، سمجھ کو بدلنا، اندرون میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے اس کا رخ صحیح کرو۔ جو اللہ کے نام پہ دیا وہ تو رہ گیا نا، جو ہمارے لیے استعمال ہم نے کر لیا وہ ختم ہوا، اب اس کا حساب کتاب دینا۔ جو اللہ کی نسبت پر گیا وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی آیا ہے اللہ کی نسبت پر دیا جانے والا 700 بنا دیا جاتا ہے۔ مشہور ایک پرانا شعر ہے مگر یاد ہے کہ نہیں کہ ساتھیوں کو، خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ جب دے دی وہاں جا کے جمع ہو جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کے دور میں جبکہ پورے لوگ غلے کو محتاج تھے،
اپنا سرمایہ کثیر خرچ کر کے دوسرے ملکوں سے غلہ منگایا. اب لوگ خریدنے کے لیے آ گئے، بڑے بڑے تاجر لوگ. بولے عثمان جتنے میں لائے ڈبل لے لو، ہم کو دے دو. فرمایا نہیں. دوسرا تاجر آیا، کہنے لگا کہ 3 گنا لے لو، مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا کہ نہیں. تیسرا آیا، کہنے لگا 4 گنا لے لو. 100 میں لائے 400 میں دے دو. فرمایا نہیں. اور ایک نے کہا 5 لے لو، 5 گنا لے لو دے دو. ان کا نہیں. تاجران تو تھک گئے. بولے کہ نہیں، یہ موقع سے غلط فائدہ اٹھا رہے لو. اس طرح سے ڈبل پوچھے تو بھی نہیں دے رہے، 3 گنا پوچھے تو بھی نہیں دے رہے، 4 گنا پوچھے تو بھی نہیں دے رہے. یہ موقع سے انہوں غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں بول کے تاجرہ ہمت ہار کے واپس ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے وہ پورا غلہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. تو تاجرہ آ کے پوچھے کیا ہوا غلے کا؟ بولے بیچ دیا. بولے کس کو؟ بولے اس کو بیچا جس نے سب سے بڑی بولی لگائی. اس کو بیچا جس نے سب سے بڑی بولی لگائی تھی. اس نے ایک بولی تو یہ لگائی کہ 1 کے بدلے میں 10، اور 10 کی بولی تو تم لوگوں میں سے کسی نے نہیں لگائی. اور قرآن کریم میں ہے کہ 1 کے بدلے میں 700، اور قرآن کریم میں ہے کہ 1 کے بدلے میں 700 سے زیادہ. کہا کہ اس کو دیا جس کے مقابلے میں کوئی بولی نہیں لگا سکتا. سمجھ کا فرق دیکھ رہے، اندر کی دانش کی تبدیلی دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. 2 دن کے مزوں کے واسطے لوگ پوری آخرت تباہ برباد کر لینے کے واسطے تیار ہو گئے. کیسی عجیب و غریب قسم کی دنیا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آ جانا، اور کوئی دھوکہ دینے والا تم کو دھوکہ نہ دینے پائے. دھوکہ کھائے ہوئے سب کے سب دھوکہ کھائے ہوئے. ایسے علی نے ایک صاحب آگے کہنے لگے گھر خرید رہا ہوں ذرا کچھ عبارت لکھ دو. بولے تو انہوں لکھے گئے ایک ایسا گھر ہے کہ نہ بیچنے والا رہے گا نہ خریدنے والا رہے گا، بول کے لکھے گئے تھے. اور یہ بھی لکھے گئے تھے ایک دھوکہ کھائے ہوئے نے ایک دھوکہ کھانے والے کو اپنا گھر بیچا. علم وہ جو اللہ کے پاس سے آیا، نظر وہ جو نبی علیہ السلام نے دی، ہدایت وہ جو قرآن میں آئی، دین وہ جو اسلام ہے، دنیا کا سب سے واحد مذہب. اس سے زیادہ صحیح علم کسی کے پاس نہیں، اس سے زیادہ صحیح نظر کسی کے پاس نہیں، اس سے زیادہ صحیح عقل کسی کے پاس نہیں، اور اس سے زیادہ صحیح فیصلہ کسی کے پاس نہیں. وہ ہے دین ہمارا جسے لے کر آئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے امام، انبیاء کے امام، انبیاء کے نبی. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں، یعنی ہر نبی کو اس نبی پر ایمان لانا بھی اس کا بھی حکم تھا. آپ بولیں گے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی قرآن شریف میں. اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب رسول وہ آئے جو اپنے سے پہلے کی تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس نبی پر ایمان لانا. اس واسطے فرماتے تھے یہ نبی الانبیاء بھی.
واقعہ معراج میں بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پورے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، اس واسطے وہ امام الانبیاء بھی، اور ان کے پیچھے پوروں کو نماز پڑھوا کر پوروں کی پوری امت سے تعلق رکھنے والوں کو سب کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ اب وہ پیشوا آ چکا ہے کہ انہیں کے پیچھے سب کو رہنا ہے۔ اب جو امام ایسا تھا، ہم لوگوں نے اس کے پیچھے اقتدا چھوڑ دی، اب کس کی اقتدا میں لگ گئے دیکھو۔ دکان والا بازو کی دکان والے کو دیکھ رہا، سامنے کی دکان والے کو دیکھ رہا، گھر والا بازو کے گھر والے کو دیکھ رہا، سامنے کے گھر والے کو دیکھ رہا۔ تقریبوں میں جانے والے ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے، اس کی اینک کیسی، اس کی گھڑی کیسی، اس کا فون کیسا، اس کا لباس کیسا، اس کا جوتا کیسا۔ صحیح ہے کہ جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ انتہائی گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور شاید یہی سمجھانے کے واسطے اللہ میاں بعض جگہ مثالیں رکھتے ہیں۔ اس کی عقل کچھ بھی کام نہیں کرتی نا، ہمیشہ دیکھو کیا چن لیتے پھرتا ہوں، دیکھے نا دیکھے گا تو چھوٹی گھٹیا خراب قسم کی چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے جب دیکھو۔ اس لیے بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کے اندر خواہش ہے نا، اچھی چیز ہونا، زیادہ ہونا، جو اچھی چیز دکھی وہ ہونا، زیور ہونا، سونا چاندی ہونا، خوبصورتی کے پورے سامان ہونا، بڑکدار قسم کا لباس رہنا، عمدہ قسم کے گھر رہنا، کھانے کو غذائی اچھے ہونا، یہ جتنی چیزاں ہیں وہ تمام چیزیں خراب نہیں ہیں، خالی رخ بدلنے کا ہے۔ اور ہمارے حضرت نے تو یوں فرمایا کہ جیسے غذا چاہیے نا تو عبادت چاہیے، لذت چاہیے ویسے ہی سنت بھی چاہیے، حسن چاہیے تو ویسے ہی اخلاق بھی چاہیے۔ اصل چاہنے کی چیز یہ، تو خلاصہ تصوف کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے اس کو بدل لینا، اس سمجھ سے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دی۔ اس واسطے اب سے توجہ کرو ان چیزوں کی طرف، دین سے لگاؤ بڑھاؤ اپنا، عبادت کا ذوق بڑھے، نیکیوں کا شوق ہو، حضرت کی پوری نظم ہر گھر میں رہنا چاہیے۔ دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہن۔ شعر ہے بول کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں معلوم۔ حضرت یہ فرما رہے کہ اگر دل میں ایمان کی دولت آ گئی تو دنیا کے امیر سے امیر ترین شخص سے تم امیر ہو، یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہن، اس سے بڑا امیر نہیں ہے۔ اور دیکھو آج کل کے حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے معاملے میں بھی عورتیں مردوں سے آگے نکل جائیں، اس واسطے کہ ہر لائن میں آگے نکل جا رہے ہیں وہ لوگ، ہر لائن میں آگے ہیں۔ اور اب کی صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ سب ڈر رہے مودی سے، مودی ڈر رہا بی بی سے۔ ہر میدان میں آگے، پڑھائی میں عورتیں آگے، کھیلوں میں عورتیں آگے، ہر میدان میں پائلٹ عورتیں ہیں۔ جدھر دیکھو ان کا ہی علم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مردوں کو دین کے معاملے میں بھی پیچھے کر دیں گے، یہ لوگ نظر لاز رکھ لو اپنے مرد ہونے کی، ایک پیچھے ہو جائے گا ان سے۔ کہیں بھی دیکھو جتنے اہتمام سے علماء روزے رکھتے مرد ہوئے نہیں رکھتے۔ ہماری نماز 2 منٹ میں ہو گئی تو اس عورت کی نماز کی وجہ سے ذرا ٹائم زیادہ لگ جائے۔
ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی قربانیاں نہیں دیتے جتنی مائیں قربانیاں دیتی. ہم اپنوں کے لیے اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی عورتیں اپنے مردوں اور گھر کے افراد کی خدمت کرتی. اور رمضان المبارک میں تو ایک ایک عورت کو کئی کئی مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا. آپ بولے وہ کیسا صاحب آتا ہے ایک مہینہ کئی مہینوں کا ثواب کیسا؟ ارے بھائی ایک گھر میں اگر 5 روزے دار ہیں تو 5 روزے داروں کی سحری 5 روزے داروں کا افطار کون تیار کر؟ عورت تیار کر دی. اور روزے دار کو افطار کرانے کے ثواب میں پورے روزے کا ثواب ملتا. تو 5 آدمیاں کو روزہ رکھائی تو 5 رمضان کے حساب سے 5 مہینوں کے روزے اس کے 1 مہینے کے روزے اپنے. یہ ہے دیکھو فرق. بہت ثواب کما لیتے گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ. اللہ تعالیٰ کچھ کمزوری بھی اس میں دیے ہیں لیکن کچھ ایسی خوبیاں بھی دیے ہیں کہ آسانی سے دین کے میدان میں مردوں کو پہنچا دے سکتے. مگر رخ صحیح ہونا ضروری ہے. وہ رخ صحیح کرنے کے واسطے کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ ہم نے دیکھا ہے بعض عورتوں کو مردوں کی زندگیاں بدل بے دین آدمی کو بادین بنا دی, بے نمازی کو نمازی بنا دی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں, بچوں کو اچھے اخلاق اچھے عادات سکھانے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں. تو اس لیے بہنوں سے کہنا یہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں, بس بہت کچھ کرنے کے واسطے ایک رکاوٹ جو ہے وہ رکاوٹ کو دور کر دو. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اپنی سمجھ کی رکاوٹ. اپنی سمجھ کی جگہ اللہ رسول کے دیے ہوئے علم والی سمجھ رکھ دو. بس ایک رکاوٹ ہٹاؤ میدان صاف ہے سمجھو. پھر آپ کا نام ہی سے تصوف تبدیل دانش کا نام ہے بولے تو چھوٹا سا جملہ ہے یہ, مگر اس کو سمجھانے کے واسطے ایک دن تو خیر بس ہوتا ہی نہیں اور کتنے دن لگتے پتہ نہیں. سمجھ بدلنا اپنی. اسی واسطے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ توحید اور کفر اور شرک کی تعریف بیان کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ کی جو ذات اور صفات ہیں جیسی ہیں ویسی کسی اور میں ماننا شرک ہے. اور بندوں میں جو ناقص صفات ہیں ان ناقص صفات میں سے کسی نقص کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا نام کفر ہے. اور جو چیز جیسی ہے ویسی ماننے کا نام توحید ہے. عجیب و غریب قسم کی تعریف فرماتے تھے, حقیقتوں پر پردہ اٹھ جاتا ہے. پیدا کی ہوئی ہے تو پیدا کی ہوئی مانو, پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے والا مانو. پیدا کی ہوئی چیز کو پیدا کرنے والی مان لینا یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہم لوگ کیا سمجھ رہے پیسے سے میرا کام بن جاتا. پیسہ پیدا کرا تو نے ہے یا پیدا کیا ہوا ہے؟ کیسا ہے پیسہ؟ پیدا کیا ہوا ہے نا. انہیں خود ہی جب پیدا کیا ہوا ہے تو انہیں کیا پیدا کر سکتا ہے؟ موٹا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے بڑے لوگ کیا بولتے دعوت کے بڑے لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے پیدا کرنے والے سے ہوتا ہے. تو ایسا ہے تو پھر ایسا تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا, اس سے کیا بنے گا؟ ہمارے دلوں میں ایک بات بیٹھ گئی, پیسہ رہے تو یہ بھی ہو جاتا وہ بھی ہو جاتا وہ کام بھی ہو جاتا یہ کام بھی ہو جاتا. کروڑوں روپئے لے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جان بچا کے ہندوستان سے بھاگے ہوئے. کیا کر رہا پیسہ؟
تو بھی کر رہا. ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنی کا مالک ایک پھلکا ہضم نہیں کر سکتا تھا آج سے 30 سال پہلے. پھلکا، ایک پھلکا جانتے نا؟ ابھی آج جاؤں کی روٹی دوپہر میں کھانے میں ڈالے تھے، ہمارے حیدرآباد کے پھلکے کے ڈبل تھی. وہ چھوٹی روٹی بغیر تیل کی، اس کو بولتے پھلکا. دنیا کا، ہندوستان کا ٹاپ کا مالدار ایک پھلکا ہضم نہیں کر سکتا تھا. کیا بنتا ہے پیسے؟ کچھ بنتا ہے. لاکھوں نہیں کروڑ پتیاں لوگ جا کے دواخانوں میں پڑے ہوئے، جان بچا دو صاحب بولے تو بولتے اوپر والے کے اوپر ہے صاحب، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بولتا اتنے پیسے ہونا دیتے، بولے تم کتنے پیسے دیے تو کیا ہمارے ہاتھ میں رہا تو کریں گے. پیسوں سے کہیں کام بنتا ہے. دلوں میں بیٹھ گئے، خلاف حقیقت بات دل میں بیٹھ گئی. اس سے کام بن جائے گا، اس سے کام بن جائے گا، انہیں کام بنا دیں گا، انہیں کام بنا دیں گا، انہیں کام بگاڑ دیا، انہیں کام بگاڑ دیا. کام بگاڑنے کے سلسلے میں تو بہت ذہن چل رہا. میرے پاس بھی آ جاتے بعض ذرا میرے کو کون کرے دیکھو، کیا کرے دیکھو، کئی کے واسطے کرے دیکھو. ایسا میرے کو دیکھنے آتا ہے اس نے جی، ارے ایسا کیسا، تم بھی ایسا بولے تو کیسا بولے تو وہ کرتے سونے ایک ہی معلوم ہے جی، میرے کو دوسرا معلوم ہے اس لیے بولتے. کرتا دھرتا کرنے والا ایک ہی ہے، دوسرا میرے کو معلوم ہی نہیں ہے. دوسرا کوئی کرتا کراتا کچھ بھی نہیں. ہم بول رہے نہیں، انہیں زندگی تباہ کر دیا، انہیں دکان برباد کر دیا، اور انہیں زندگی تباہ کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، مگر مخلوقات کی طرف کرنا نہیں کرنا سب منسوخ. ترقی کر لیے، کیا سمجھ رہے میرے کو؟ خوبی کو کدھر منسوخ کر دیا؟ اپنی طرف. نقصان ہو گیا تو کدھر منسوخ کر دیا؟ پڑوسی کی طرف. فائدہ ہوا تو اپنی ذات کی طرف، نقصان ہوا تو پڑوسی کی طرف. تو پھر کائنات کا بنانے والا کیا کر رہا؟ کہاں ہے توحید؟ جسے کہتے ہیں کلمہ طیبہ. شعور بیدار کرے، اللہ کے علاوہ سے اپنی نظر کو ہٹاؤ. اسی لیے ذکر کے درمیان میں دعا بتائی جاتی ہے، اے اللہ میرے دل میں آپ کے علاوہ کوئی نہ رہے، بس ایسا میرے دل کو ایسا صاف ستھرا کر دیجئے آپ کے غیر سے کہ آپ کے علاوہ میرے دل میں کوئی دوسرا نہ رہے. اللہم طہر قلبی عن غیری. خیر معزز بہنوں، آپ سے کہنا یہ کہ دیکھو آپ میں جتنے تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، وہ تقاضوں کا رخ دین کی طرف کر دو، اللہ کی مرضیات کی طرف کر دو، اسلامی تعلیمات کی طرف کر دو. زیادہ چاہو دولت کو نہیں، عبادت کو. زیادہ چاہو زینت کو نہیں، اخلاق کو. زیادہ چاہو مال کو نہیں، اعمال کو. اور زیادہ چاہو عزت و شہرت کو نہیں، پروردگار عالم سے تعلق کو. اور زیادہ چاہو دنیا کو نہیں، آخرت کو. اور زیادہ فکر کرو تو اپنی صحت کی نہیں، اپنی آخرت کی. بیمار رہوں اچھا رہوں، جنت میں جانے کے بعد بیماری رکاوٹ نہیں. اور اچھا رہنا بیمار جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں. صحت مند رہنا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بیمار رہنا جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا سمجھنا ہے اس چیز کو، مگر اب اس کو سمجھانے کا ٹائم نہیں رہا. 5:15 ہو گئے، 5:15 بجے عصر کی اذان ہے. اس واسطے جو ہے 10-15 منٹ آپ لوگوں کو طہارت وضو کے لیے بھی ٹائم دینا ضروری ہے. اس لیے اس وقت میں یہی مختصر سی گفتگو پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، مجھے، آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.
انشاءاللہ عصر کے بعد بھی دینی بات یہاں سے سنائی جائے گی، مغرب کے بعد بھی سنائی جائے گی۔ آپ سب حضرات سے امید ہے، توقع ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ حضرات تشریف لائیں گے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کچھ فروغ دھندا بھی کر لیا کرو۔ فروغ دھندا جانتے ہیں نا گدوال والے؟ فروغ دھندا کرو کچھ اپنا آ رہے ہیں، 5 کو پکڑ لے کو آئے تو 6 آدمیوں تک دین کی بات، 5 آدمیوں تک دین کی بات پہنچنے کا ذریعہ آپ، 6 آدمیوں تک دین پہنچانے کا ذریعہ ہم، ثواب دونوں کو کس قدر زیادہ بڑھ کے مل جائے گا۔ 25 آدمیاں 5 کو لے کے آئے تو کتنی تعداد ہو جاتی؟ 50 آدمی 10 کو لے کے آ گئے تو کتنی تعداد ہو جاتی؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آؤ بھائی بیٹھو سنو جاؤ، اور کچھ نہیں ہے، کچھ خرچ کرنا نہیں ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کی بات سننے کے واسطے بلانے کے لانا بٹالنا تجول کا اگر ہم نہیں کر سکتے تو برادران وطن کو دین کی دعوت کیسا دیں گے بتاؤ؟ غیر مسلموں کو دین کی دعوت کیسا دیں گے؟ اپنے بھائی کو بھی اپن بلانے کے نہیں